لاسٹ نائٹ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم پیدل حرم چلتے ہیں. جاتے جاتے میں نے ایک احرام بھی خریدا جو کہ بہت ہی پیارا مجھے مل گیا تھا. تو پلان ہمارا یہ تھا کہ پہلے تو ہم یہ حرم کے باہر جو ایک صحن ہے وہاں بیٹھ کے ہم نے ایک جگہ ڈھونڈی جہاں سے ہمیں خانہ کعبہ عین سامنے نظر آتا تھا. یہ دیکھیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے اور یہاں بیٹھ کے ہم اپنی آنکھوں کی پیاس بجھائیں گے جو ساری زندگی ہمارے دلوں میں ایک حسرت تھی کہ ہم خانہ کعبہ کی ہمیں زیارت ہو، اور وہاں بیٹھ کر ہم ڈھیر ساری دعائیں مانگیں گے اپنے اللہ میاں سے، اور یہی ہم نے کیا. اور یہ کچھ کلپس جو ہیں وہ خاص طور پہ مجیب نے اپنے پیارے ویورز کے لیے، آپ سب کے لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کو بھی دل کا سکون محسوس ہو سکے اور آپ کی بھی آنکھوں کو وہ ٹھنڈک اور تراوت مل سکے جو ہم محسوس کر رہے ہیں. حرم کی کچھ عظیم الشان مناظر جس میں کہ یہ مکہ ٹاور وغیرہ بہت سے لوگ جو پہلے جا چکے ہیں وہ پہچان رہے ہوں گے. کچھ حصہ زیر تعمیر ہے اور یہ مختلف گیٹس جہاں سے آپ حرم انٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری جو یہ دیکھیں رات کو کس قدر خوبصورت لگتا ہے یہ حرم کا منظر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے ہی خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، اور کچھ ہی دور ہم لوگ بیٹھ گئے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر ہم نے اپنا دیر تک خانہ کعبہ کی زیارت کی اور ساتھ بہت دعائیں کی، آپ لوگوں کے لیے بھی کی، اور جتنی ساری زندگی کی جو ایک حسرت تھی وہ پوری ہوئی. اور الحمدللہ بہت اچھا ٹائم لاسٹ نائٹ کا جو ہے وہ ہمارا گزرا. یہ تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش اتنا زیادہ نہیں ہے. تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم حرم کے اندر جا کے تو وہاں نوافل وغیرہ ادا کر لیں، جہاں پہ کہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے الگ الگ سے ایریاز بنے ہوئے ہیں. اور تو خیر باہر کا یہ ہم نے نظارہ لے کے، اور ٹھنڈی ہوا بڑی ٹھنڈی ہے یہاں حرم کے صحن کی، وہاں بیٹھ کے تو پھر ہم اندر چلے گئے، اور اندر تھوڑا سا پھر ہم نے نفل پڑھے، کوئی تلاوت وغیرہ کی، اور تھوڑا لیٹ کے یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ اپنی کمر بھی سیدھی کر لیتے ہیں تاکہ پھر وہ تہجد کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے باجماعت. اور میرے لیے تو زندگی کی بیسٹ چیز یہ ہوئی کہ میں نے امام کعبہ کے پیچھے جو ہے وہ باجماعت فجر کی اور تہجد کی نماز ادا کی، اور نماز جنازہ بھی ادا کی الحمدللہ. تو جی شام کو ہماری کلاس تھی جس میں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو بیگ ہے اس میں یہ مناسک حج کے لیے جو ہم نے منی روانہ ہونا ہے کل، تو اس میں کیا کیا سامان ہم نے رکھنا ہے، اور اس کے لیے پھر ہم ساروں کو کال کیا گیا تھا اور اس کے بعد چائے کا اہتمام کیا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہونے لگی ہے فائنلی منی میں جانے کی تیاری. اس کے لیے بھی ہم نے بیگ میں چیزیں رکھنی ہیں، اسی کی کلاس ہوئی ہے
جس کی وجہ سے ہمیں اتنی اچھی چائے ملی ہے. گڈ ٹی بریک جو ہم کمرے میں لے آئے اور بریفنگ ہماری ہو گئی ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے موومنٹ ہماری ہوگی اور کیا کیا. باقی بریفنگ آن دی اسپاٹ ہمیں ساتھ ساتھ ملتی رہے گی. یار اور میں بتا دوں کہ حج کی سمری یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں ریپیٹ کرنی ہیں جو اللہ کے پیارے نبیوں نے اتنے اچھے طریقے سے قربانیاں دیں. اللہ کے حکم پہ انہوں نے جو بھی اللہ کیا تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا اس کو اللہ نے کہا کہ ریپیٹ کرو تو تمہارا حج قبول ہوگا. اور اس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جو بہت منتوں اور مرادوں سے ان کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ میں اکیلا چھوڑ دیں. ابھی کچھ ہفتے کے تھے، 5-6 ہفتے کے تھے جب حضرت اسماعیل جبرائیل علیہ السلام کی گائیڈنس میں وہ انہیں ایک جس کو اب صفا اور مروہ کہتے ہیں ولڈرنیس، جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے تو چلے گئے. اور حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا بھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب خوراک اور پانی ختم ہو گیا تو پھر وہ چھوٹے سے حضرت اسماعیل کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے جب صفا اور مروہ کا چکر لگاتی تھیں اور بیچ میں جو یعنی پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ اور بیچ میں جو گہرائی والا ایریا ہے وہاں ان کو جب حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو وہ گھبرا کے دوڑ لگاتی تھی. اور جب اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک چشمہ پھوٹا ہے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو ان کے منہ سے نکلا کہ زم زم، کیونکہ پانی اتنا زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا کہ ان کو خدشہ ہو گیا کہ سیلاب آ جائے گا. تھم تھم زم زم کا مطلب ہے. اور اسی کو ریپیٹ کرنے کا نام صحیح ہے جس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا ہے اور نہ حج. اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی قریب ترین اور عزیز ترین چیز کی قربانی دے دو، اور وہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اللہ کی راہ میں قربان کرنے. تو 3 جگہوں پہ شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جس پر کہ حضرت ابراہیم ان پر کنکری پھینکی 3 دفعہ اور پھر وہ فائنلی شیطان کی وہاں پر بدترین شکست ہوئی. اتنی بدترین شکست ہوئی کہ شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈال لی کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرنے لگا تھا اللہ کے حکم پر، جس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ آپ یہ منظر دیکھ نہیں سکیں گے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش میں حضرت ابراہیم یہاں پر بھی پورے اترے. اور اسی کو ریپیٹ کرنا جو ہے وہ مناسک حج ہے. اور عرفات کے میدان پہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش کے لیے دعا کی، ظہر سے لے کر مغرب تک انتہائی خضوع و خشوع سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کر ہماری بخشش کے لیے یہ دعا کرتے رہے کہ ہمیں ہمارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر جو ہے اور آسمان کے سمندر کے قطروں کے برابر جو گناہ ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں. تو اسی کو پھر ہم یہاں پر بخشش کا دن قرار دیا گیا عرفات. اور مزدلفہ بھی اسی طرح ہی بخشش کے لیے ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام کیا اور تھوڑا سا آرام بھی کیا، تو ہم اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو اب یہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں ساتھ ساتھ، اور وہ لاسٹ نائٹ کا بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ ہم نے ساری رات حرم میں گزاری ہے اور دعائیں کی آپ لوگوں کے لیے. بہت دعائیں کی. آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنا حج جو ہے اس پہ توجہ دیں، ہم بہت توجہ دے رہے ہیں. اور دعائیں مانگنا بھی توجہ ہی ہے نا. یہ دیکھیں یہ ولاگ تو 5-10 منٹ کا، یہ صرف ایک اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں. باقی ہماری دعاؤں میں الحمدللہ کوئی مخل نہیں ہو رہا.
آپ کو صرف یہ خوشخبری بتانی ہے کہ ہم نے پوری رات اور صبح جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ سامنے خانہ کعبہ ہے اور تہجد کا ٹائم ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز. میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی آج تک جماعت، کیونکہ عورتوں کا جماعت میں بڑا معیوب سمجھ آتا ہے پاکستان میں. یہاں پر تو نہ کوئی عربی تھا، نہ کوئی اجمی، نہ کوئی رنگ، نہ نسل. یہاں پر نہ کوئی عورت نہ مرد، سب نے جا نماز بچھائے ہوئے تھے. ہاں، عورتوں نے تھوڑا پیچھے جا نماز بچھائے ہوئے تھے مردوں کے، اور مل کے سب نے امام خانہ کعبہ کے پیچھے ہم نے فجر کی نماز. اب کل چلے جائیں گے، ہم کل شام کو چلے جائیں گے یا پرسوں صبح سویرے انشاءاللہ آفٹر بریک فاسٹ. وہ ابھی جو جس طرح سے بتایا جائے گا وی ول ڈو اکارڈنگلی. ابھی تو ہمیں کچھ انسٹرکشنز ملی ہیں کہ یہ کرنا ہے، اور تو پھر انشاءاللہ اور باقی انسٹرکشنز جو ہمیں ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، وہ بتاتے رہیں گے کہ جی اب نیکسٹ ڈے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ ایگزیکٹلی. لیکن بہت ہی آپ یقین کریں یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. یعنی اس میں آپ کی آرام سے نیند بھی جو ہے وہ بھی لگ رہا ہے کہ عبادت میں شامل ہے، اور پھر قرآن شریف کی فرصت سے تلاوت اور سمجھ بوجھ عبادت. واک کر کے ہم چلے جاتے ہیں حرم، وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہیلتھ کے لیے مطلب کوئی پرابلم، مطلب مجھے لگتا تھا جو مجھے تکلیفیں پہلے تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور دنیا میں تو ہم ٹکرے ہی کھا رہے ہیں، اور ہم تو لائک ایک دن کے بعد بھول جاتے ہیں. بالکل دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، مجھے ایمان والوں میں شامل کر کے ایمان والوں میں ہی اگلے جہان میں اٹھا. آپ اپنے ہمبل کیپیسٹی میں اپنی عبادت کریں and leave everybody else اور to themselves. کسی کو You are جج not نہ کرے، responsible for کسی کو that. جج، Don't کیونکہ judge یہ جو anybody. اللہ کے نزدیک کون ہے بندہ، کون نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے. یہ بڑی راز کی باتیں ہیں. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کچھ کریں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قریب ہو سکیں. تو خیر یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ بڑا مزہ آنے لگ جاتا ہے، لیکن بلاگ بھی لمبا ہو رہا ہے اور ابھی مغرب کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. تو آپ سے اسی طرح ملاقات ہوگی جہاں کہیں چھوٹا موٹا موقع ملے گا اپنی عبادتوں سے فارغ ہو کے، یا کسی زیارت میں یا کسی گلیوں میں ہی. اگر گلیوں کے نظارے بھی دیکھنے والے ہیں، یہ وہی جگہیں ہیں، وہی ہوائیں ہیں جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن گزرا، ساری زندگی گزری. تو مجھے تو ان ہواؤں سے اور ان فضاؤں سے اور اس جگہ سے بھی ایک محبت فیل ہوتی ہے، سب کو ہی ہوتی ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آپ ہماری دعاؤں میں آلریڈی ہیں، اور ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.